السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ، میرا ڈیجیٹل چینل، اور آج کے پروگرام میں ایک بہت اہم موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ نے دیکھی کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں زاہد کشکوری صاحب، جو کہ سما ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بہت اہم سٹوری کی کل کہ پاکستان کے درجنوں ایسے ڈپلومیٹک مشنز ہیں پاکستان سے باہر، پاکستان کا سفارتی عملہ جن کو کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، اور اس کو اب مزید اور بھی بہت سے جرنلسٹ ڈگ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ برطانیہ میں لندن، مانچسٹر، فرانس، جرمنی، بیلجیم، برسلز، ٹرکی، انقرہ، استنبول، اسپین میں، میڈرڈ میں، اور عمان اور مقصد سمیت متعدد پاکستانی مشنز کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بیوروکریسی یا ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ اس طرح کی خبریں میڈیا پہ اتنا نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا کے تحت پہلے بھی ایسے کچھ خبریں سامنے آئی کہ پاکستان کی کچھ ایمبیسیز ہیں جن میں ڈپلومیٹس کو پے نہیں کیا گیا، اور پھر ان سٹوریز کو بھی ود دا پیس آف ٹائم کور کیا گیا۔ لیکن یہ سٹوری کور کرنا پاکستانی حکام کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے، اور جن جرنلسٹ نے ان کو رپورٹ کیا انہوں نے درجنوں ڈپلومیٹ سے بات کی ہے، یہ کنفرم کیا ہے کہ کیا حالات ہیں۔ اس سے پہلے اردو نیوز نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کی وزارت خزانہ نے سکوک بانڈ کی ادائیگیوں کے لیے، چونکہ ان کو یہ ادائیگیاں واپس کرنی تھی، اس لیے پاکستانی مشنز کے عملے کی 3 ماہ کی تنخواہ روکی ہے، جو کہ کروڑوں ڈالرز بنتے ہیں۔ یہ تنخواہیں روک کے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب چاہے جتنا کہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرا، لیکن نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ آپ اپنے ڈپلومیٹس کو تنخواہیں نہیں دے رہے، تو وہاں پہ ان کی ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کام کرنے کے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو دور کی بات کہ وہ ڈپلومیسی کیا کر رہے ہوں گے، وہ کیا سفارتکاری ہوگی، وہ کیا ایونٹس کروا رہے ہوں گے، وہ کس طرح سے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کروا رہے ہوں گے۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بالکل انکلیئر ہیں کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو سنبھالیں گے آگے جا کے۔ آج ان کا ایک کلپ ہے جو وائرل ہوا ہے، جس میں جرنلسٹ اب ان سے معیشت کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب دینے سے کترا رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا کہ آئی ایم ایف کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اگر ہم آئی ایم ایف کے سامنے ایک سٹینڈ لیتے ہیں تو ہمارے لیے ہی پرابلم ہے۔ یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کا مظاہرہ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ دن پہلے کیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر بٹ وی کین ناٹ افورڈ دس سینٹینس ایز لانگ ایز یو آر ٹیکنگ منی فرام آئی ایم ایف۔ وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے وچ از ناٹ ایٹ آل کنونسنگ۔ بالکل آپ وہ سن کے مان نہیں سکتے کہ واقعی یہ روٹین کا ایکسرسائز ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانزیکشنز میں بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈپلومیٹک مشنز کو تنخواہیں دینے میں جو آپ کے ڈپلومیٹس کام کر رہے ہیں، جو آپ کا عملہ ہے، ایون فار ایگزامپل آپ افغان ایمبیسی میں جائیں تو آپ کو کوک بھی پاکستانی ملے گا، ڈرائیور بھی پاکستانی ملے گا، کلرکس بھی پاکستانی ملیں گے۔ صرف سفارتکار کے علاوہ جتنا بھی سفارت کاری کے حوالے سے جو نچلے لیول کا بھی عملہ ہے وہ سارا پاکستان سے جاتا ہے۔ اب اس لیول کے لوگوں کو بھی فار ایگزامپل تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، ڈپلومیٹک مشنز کو تنخواہیں نہیں مل رہی، تو یہ دس از اے بگ نیوز۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ وزارت خارجہ سے تنخواہیں بن کے نیشنل بینک اور پھر اسٹیٹ بینک کے ذریعے متعلقہ ممالک تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ تنخواہیں ڈالرز کی شکل میں ہوتی ہیں، پھر بیرون ملک منتقل کی جاتی ہیں، اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر چونکہ تیزی سے گر رہے ہیں اور روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہو رہی ہے، اس لیے یہ پاکستانی فائنانس مائنڈز نے یہ فارمولا کیا کہ آپ ان کی تنخواہ روکیں ڈپلومیٹس کی، اور یہ ڈالرز اپنے پاس روکے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مینٹین کر سکتے ہیں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر۔ تو ایک ایسا فارمولا تھا جو کہ اب ایکسپوز ہو گیا ہے، لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ کتنا ایتھیکل ہے کہ آپ کسی کی تنخواہ روکیں جسٹ ٹو مینٹین یور فارن ایکسچینج ریزروز۔ ایک اور میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں کہ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو ان کا جو نعرہ تھا وہی تھا کہ فارن ایکسچینج ریزروز بڑھائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے موجود زر مبادلہ کے ذخائر 78 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کمی کے ساتھ 6 ارب 72 کروڑ ڈالر پر آ گئے ہیں، جو کہ پچھلے 4 سال کی کم ترین سطح پہ ہیں۔ جس وقت اپریل میں اس گورنمنٹ نے اقتدار سنبھالا اور حکومت کا جو پہلا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ذخائر میں اضافہ کیا جائے، لیکن اس وقت تقریباً 4 ارب ڈالر کی کمی آ چکی ہے، جو کہ اس وقت 10 ارب ڈالر اور 90 کروڑ تھی۔ اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 ارب 70 کروڑ ڈالر سے زائد کے موجودہ ذخائر محض ایک مہینے کی درآمدات کے مطابق ہیں۔ اور جو سب سے بڑا الارمنگ
چیلنج جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے معیشت کے حوالے سے، وہ یہ کہ جو آپ کے نوی جائزہ رپورٹ ہے وہ اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے جو نوے مذاکرات ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں، چاہے فائنانس اتھارٹیز جتنا کہیں کہ ہم بات کریں، لیکن انٹرنیشنل کریڈیٹرز کا رویہ پاکستان کے ساتھ اس بات پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کمیونیکیٹ کس طرح سے کریں. تو یہ بہت ایک اہم خبر تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب جواب دہ ہیں کہ وہ کس طرح سے معیشت سنبھالیں گے. ان کو کانفیڈنس شیٹر کر رہا ہے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا. یہ تو خیر آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ملک ڈیفالٹ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک کانفیڈنس مل جانا چاہیے کہ اگر ملک ڈیفالٹ نہیں کرا تو آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرا تو ہم باقی معاملات ٹھیک کر لیں گے. لیکن ڈپلومیٹک مشنز کو تنخواہیں نہ دینا پاکستان کے لیے شدید شرمندگی کا بات ہے. اٹ کین بیکم این انٹرنیشنل نیوز. اس سے آپ کا امپریشن خراب ہوگا، اس سے آپ کے سفارتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کے سفارتکاری کے عملے کا جو مورال ہے کام کرنے کا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. ایک اور بہت عام خبر ریکوڈک انویسٹمنٹ بل کے حوالے سے 2007 سے لے کے یہ معاملہ انڈر کنسیڈریشن ہے پرٹیکولرلی، اور 2007 میں چلی کی اور کینیڈا کی ایک کمپنی نے ذخائر دریافت کیے. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کون سی کمپنیز یہ ٹھیکے لیں گی، بلوچستان گورنمنٹ کا اس میں کیا حصہ ہوگا. اور 2007 کے بعد سے جو متعلقہ ادارے تھے بلوچستان کے اندر، فیڈرل گورنمنٹ چونکہ بلوچستان کے اندر معدنیات کے حوالے سے اتنی بڑی کمپنیز نہیں ہیں، بڑی پرائیویٹ کمپنیز نہیں ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرفیرنس انڈسپینسبل تھی، ناگزیر تھی. اور اس کے بعد جب فیڈرل گورنمنٹ نے اور بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ نے مل کے ریکوڈک کے اوپر کام کیا، اور بعد میں کورٹ کا بھی ایک آرڈر آیا کہ جو بلوچستان کی یا صوبائی لیول پہ جو قانون سازی ہوگی اس میں چینجز صوبائی گورنمنٹ کے بغیر نہیں لا سکتی. تو 9 سپٹمبر کے کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ چیزیں بہت سموتھ نظر آ رہی تھی کہ اب اس پہ باقاعدہ کام ہو جائے گا. لیکن کل ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس سے دوبارہ یہ سوال اٹھنے لگا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ریکوڈک کا جو معاملہ ہے اس پہ حکومت کی ہی اتحادی جماعتوں نے اعتراض کر دیا ہے کہ ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اس ترمیمی بل کے لیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ نے اپنے اتحادیوں سے بات کرنی ہے. جب آپ حکومتی وزراء سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم منا لیں گے اتحادیوں کو، وہ جو کہیں گے اس کی اثر نو تشکیلیں نو کر لیں گے. لیکن یہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی جس وقت آپ یہ ترمیمی بل بنا رہے تھے، انویسٹمنٹ بل بنا رہے تھے، جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی باہر کی کمپنی جو 50 کروڑ سے زیادہ انویسٹمنٹ لائے اس کو بلوچستان میں ریکوڈک پر کام کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے. تو اس وقت ہی بات کیوں نہیں کی گئی اتحادیوں سے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ بلوچستان کے معاملات چاہے وہ سی پیک ہو یا ریکوڈک گولڈ مائن پروجیکٹ ہو یا یہ انویسٹمنٹ بل ہو، اس میں جو بلوچستان کی متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ بہت انڈر کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں، اور ان کا ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم سے بات نہیں کی گئی. یہاں پہ بھی اختر مینگل صاحب کی پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، ان کا اعتراض ہے کہ ہم سے بات نہیں کی گئی. کیا گورنمنٹ جلدی میں تھی؟ کیا گورنمنٹ الیکشن سے پہلے کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہتی ہے اپنا ووٹ بینک سٹرونگ کرنے کے لیے؟ لیکن اس وقت گورنمنٹ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوتی ہیں تو شاید ان کے پاس اتنی سیٹس نہ رہیں کہ گورنمنٹ کو قائم رکھ سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ریکوڈک کا مائن پروجیکٹ ایک دفعہ پھر منظر عام پہ آیا. کورٹ کے بعد اس پہ میڈیا کی توجہ بھی گئی، گورنمنٹ کی توجہ بھی گئی، بلوچستان گورنمنٹ کی توجہ بھی گئی. لیکن جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں، جو وہاں کے لوکلز، اگر وہی مطمئن نہیں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پھر یہ معاملہ انڈر دا کارپٹ نہیں چلے جائے. اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی مائن ہے پاکستان میں جہاں پہ مختلف کمپنیز کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ سارا انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ سارا مائننگ کرنے کا، نکالنے کا، گولڈ کو ٹریٹ کرنے کا، اس میں باہر کی کمپنیز کی ضرورت ہے. اور اس کا فائدہ نہ صرف بلوچستان کی عوام کو ہوگا بلکہ فیڈرل لیول پہ بھی اس کا فائدہ ہوگا. پہلے اس پہ 25% حصہ تھا بلوچستان گورنمنٹ کا، پھر اس کو مزید بڑھا دیا گیا. اختر مینگل صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو فورن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 ہے، اس سے بلوچستان کے عوام کے حقوق کے خلاف ہے، اور بل کی تیاری کے لیے دونوں جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس کہ بلوچستان کی عوام کے حقوق ایگزیکٹلی کیا ہیں. جو ان کے نمائندے اسمبلی میں آتے ہیں وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں روٹین میں، اور پھر گورنمنٹ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ ان کو کس طرح سے انکارپوریٹ کرتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی اس بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں. کیا انہوں نے جب پی ڈی ایم کا وہ حصہ بن رہے تھے تو اس وقت اس پہ کتنی کوشش کی تھی؟ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن کہ جب تک ایک معاملہ ابھر کے ہی نہیں آتا ہم روٹین میں پولیٹیشنز کی طرف سے اس پہ وہ ایکسرسائز نہیں دیکھتے.
یہ بلینز کا پروجیکٹ جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہو سکتا ہے، جس سے بلوچستان اٹ کوڈ بی ون آف دا ریچسٹ پروونسز آف دا ورلڈ، لیکن عدم توجہ کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر اس پہ کام ہونا رک نہ جائے۔ کورٹ کے بعد، کورٹ کی انٹرفیرنس کے بعد ایک یہ امید نظر آ رہی تھی کہ اب یہ سیاست کا شکار نہیں ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی ریکوڈک گولڈ مائن پروجیکٹ پھر سیاست کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے صاحب اقتدار کے لیے کہ وہ ایٹ لیسٹ اب، چاہے وہ جامع ٹیکس بل ہو، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کو خوش رکھنے کا معاملہ ہو، اپنی گورنمنٹ بچانے کا معاملہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کہ وہاں کے لوکلز کا کتنا حق ادا کر رہی ہے۔ سی پیک پہ بلوچستان کے لوکلز کی طرف سے ہم نے وہ مارچز دیکھی، ان لوگوں کا اعتراض دیکھا، اس حوالے سے بھی وہاں پہ کچھ لوگ خوش نہیں ہیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک ایوری بڈی آن بورڈ، کیونکہ بلوچستان کی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکے۔ بہت شکریہ۔